بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچہ، ایک سرکٹی ہوئی لاش اور ایک ظالم بڑھیا کا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے جب قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ عورتوں کے لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور یہ لاش اس حال میں کیسے پہنچی۔ آخر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 مہینے بعد اسی جگہ ایک بچہ نظر آئے گا۔ سب کچھ اسی وقت لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 مہینے بعد بچہ کہاں سے آئے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اسی لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد جب ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اسی جگہ جہاں کچھ دن پہلے ایک سر کٹے مرد کی لاش ملی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے اور اس بچے کو اٹھا کر بے اختیار فرمایا، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور ان کے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بچے کے لیے ایک انصار دائی کا انتظام کیا جائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد عید رمضان آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور دائی کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم ماں کے بیٹے، اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دائی آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ یہ خوبصورت لڑکی نے پاس آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ جب وہ جانے لگی، دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کروں گی۔ لڑکی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہرگز نہ لے جانا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ دائی اسے چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے کافی پیسہ کا اور اچھے کپڑوں کا لالچ دیا اور کہا کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مت بتانا اور یہ بتانا کہ کوئی عورت ملی ہی نہیں تھی، اور اگر اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن بھی تو مجھے اپنے بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ دائی اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ دائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو دائی نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے دائی کا کلام سننے کے بعد فرمایا کہ تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا اور پھر تو مان گئی، اور تو نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ تو بقرہ عید پر اس بچے کو اس کی ماں سے ملائے گی، جس کے بدلے میں وہ لڑکی تجھے بہت سارا انعام دے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ سچ سننے کے بعد دائی گھبرا گئی، عرض کی حضور مجھے معاف فرما دیجیے، اب میں کبھی جھوٹ نہیں کہوں گی۔ آپ حکم دے تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تم عید کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ بس اب کیا تھا، وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن بھی آ گیا۔ دائی بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی
ابھی کچھ دیر ہی گزرا تھا کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے نہ چھوڑوں گی، آج میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر دائی نہ مانی۔ دائی اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو کچھ بھی گزرا ہے تمہارے ساتھ میں بیان کروں یا تم کرو گی؟ لڑکی نے عرض کی، میں خود بیان کر دیتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا، میرے والد حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رقابی میں شہید ہوئے۔ میری ماں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتقال کر گئی۔ میں تنہا رہ گئی، پڑوس کی لڑکیوں کے ساتھ مایوس ہو کر انہی کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بے حد خیال رکھتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس عورت کے ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ہماری طرف آئی، سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام پوچھا، سب کی خیریت پوچھی اور آخر میں مجھ سے ملی۔ میرا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے۔ میرے باپ عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی، تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے زندہ ہے؟ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا، میں ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی، میں بھی اسے اپنی ماں ہی سمجھتی تھی، اس کا بڑا احترام کرتی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے بیٹی، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں ہے، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہی میری خوراک ہے۔ غرض یہ کہ اس بڑھیا نے ہر طرح سے میرا دل میں اپنی جگہ بنا لی اور میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن وہ بڑھیا مجھ سے کہنے لگی، زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہی ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی، پرہیزگار اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو میں نے کہا، کیوں نہیں، فوراً لے آئیے، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آ گئی۔ میں نے آتے ہی پوچھا، میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر لڑکیاں آتی ہیں، اسی وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی طلب بڑھتی رہی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو بھی اپنے گھر نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جائیے اور میری بہن کو لے آئیے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ساتھ لے آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا، اسے شرم آتی ہے، یہ کہہ کر باہر چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ چاہتی ہے کہ باہر کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اس طرح چادر لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں ہے بلکہ سیاہ داڑھی والا، بلند قد، مضبوط جسم والا مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھے یتیم بچی پر ظلم کرتا ہے؟ اللہ کا خوف کر، کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ میں اس سے التجا کرتی رہی پر اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنے چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازوؤں سے مجھے جکڑ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہ آیا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخ پکار اس لیے نہ کیا کہ ہمسائے کو پتہ چل جائے گا۔
اور میری बेइज्जती होगी। मैं उसके चुंगल में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। बिलाखिर उस जालिम ने मुझ पर जुल्म किया। वो अपनी मस्ती में मदहोश था। मैंने मौका पाते ही करीब ही पड़ी हुई छुरी से उस पर वार कर दिया और पहली ही वार में उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। जब रात हुई तो उसकी लाश मस्जिद के मेहराब में रख दी। कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि हमल ठहर चुका है। कई मर्तबा हमल को साफ करने की कोशिश की मगर खुदा के खौफ से ऐसा ना कर सकी। आखिर यह बच्चा पैदा हुआ, उसे भी कत्ल करने का सोचा मगर खौफ खुदा से यह ना कर सकी। आखिर उस बच्चे को भी उस मेहराब में रख दिया। तमाम हालात सुनने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे और आपके भाई भी सच्चे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अब इस औरत के लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया, उस शख्स का कत्ल नहीं है क्योंकि वह एक गुनाह अजीम का मुर्तद हुआ। इस औरत पर कोई हद नहीं क्योंकि इसकी रजामंदी के बगैर वो शख्स इस पर गालिब हुआ। उसके बाद आपने फरमाया, उस बुढ़िया को हासिल किया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दाई को हुक्म दिया, बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द किया जाए। दूसरे दिन तलाश के बाद बुढ़िया को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। अब बुढ़िया ने जमीला को पहचानने से इनकार कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, क्या तू कसम खाती है कि तुझे इस वाक़ये का कोई इल्म नहीं? बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे इस वाक़ये का कोई इल्म नहीं है। बुढ़िया ने अल्लाह के रसूल के रोज़े की झूठी कसम खाई। कसम खाते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, अपना चेहरा आईने में देख। बुढ़िया ने अपना चेहरा देखा तो फरियाद करने लगी कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मेरी ही वजह से यह सब कुछ हुआ है। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए से तौबा करती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ फरमाई, ऐ खुदा, अगर यह औरत सच कह रही है और सच में तौबा करती है तो तू उसे पहले हाल में ही पलटा दे। मगर उसके चेहरे की स्याही ना गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ लानती औरत, तूने किस तरह तौबा की है कि खुदा ने तुझे माफ नहीं किया। उसके बाद हुक्म जारी किया गया कि इस औरत को मदीना से बाहर ले जाकर पत्थर मारे जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही काबिल और खुददार सलाहियतों के मालिक थे और आपका इल्म इतना वसी था कि खाल की बाल और बाल की खाल उतार कर रख देते थे। अल्लाह ताला हम सबको आफतों से और परेशानियों से अपनी पनाह में रखे, आमीन। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।